السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی خاص رزق کھولنے کا عمل بتانے والا ہوں۔ اگر کسی کے ہاں رزق کی تنگی ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ اس کے رزق روزی پر بندش لگا دی گئی ہے جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے یا کوئی بھی کسی بھی ذریعے لگائی گئی ہو، جس طریقے سے بھی رزق بند کیا گیا ہو یا رزق میں تنگی ہو، تو وہ بندہ یہ عمل ضرور کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اس عمل کی برکت اور اس کے کرشمے جو ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، عمل سے پہلے میں اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پھر اس کی قدر اور قیمت معلوم ہوگی کہ ہاں واقعی ہی یہ عمل ہے اور اس میں پاور بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک بہن بی بی نصیبہ رحمۃ اللہ علیہا تھی جو بہت پاک باز، متقی اور پرہیزگار تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بے اولاد تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی حضرت شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ بھائی، میرے لیے دعا کرو نا کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، بے شک ایک بچہ ہی دے دے۔ تو اس پر ان کے بھائی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور سرکار غوث پاک نے مراقبہ کیا اور مراقبے کے بعد گردن مبارک اٹھائی اور فرمایا میری دعا سے آپ کی طرف اولاد نہیں ہوگی، ایک مرد قلندر بغداد میں آئے گا، اس کی دعا سے آپ کی طرف اولاد ہوگی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ بھائی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ والا آ گیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود آپ کو بتا دوں گا کہ وہ مرد قلندر آ چکا ہے۔ چنانچہ بی بی صاحبہ واپس چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ گیا جب اس مرد قلندر کے مبارک قدم بغداد شریف کی پاک سرزمین پر لگے اور وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو گیا کہ وہ مرد مومن آ گیا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی بہن کو خبر دی کہ جاؤ وہاں جا کر دعا کروا لو۔ بی بی نصیبہ وہاں پہنچ گئی۔ سرکار غوث پاک کی بہن بی بی نصیبہ وہاں پہنچ گئی۔ جب سامنے پہنچی تو سامنے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑپوتا حضرت سید شاہ بدیع الدین قطب مدار تھے۔
قطب مدار دوستو ولایت کا بہت بڑا مرتبہ ہے جس پر یہ فائز تھے، اور ان کی عمر 695 برس تھی۔ 100 سال کی عمر میں روزہ رکھا اور 595 برس اس روزے میں رہے۔ اور جب آپ کی نظر بی بی صاحبہ پر پڑی تو آپ نے فرمایا، اے بی بی، تمہارے ہاں اولاد ہوگی، لیکن ایک ہماری شرط ہے کہ تمہاری جو پہلی نرینہ اولاد ہوگی وہ تمہیں ہمیں دینی پڑے گی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا، حضور میری ساری اولاد آپ کی نظر ہوگی، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہمیں بس ایک ہی چاہیے۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ نے کہا، جاؤ پھر اسی سال تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور مزید فرمایا کہ اپنے پہلے اس بیٹے کا نام جمال الدین رکھنا، وہ ہمارا جان من ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس اللہ والے کی دعا سے حضرت بابا جمال الدین جان من جمن جنتی پیدا ہوئے۔ جان من جمن جنتی یعنی پیدا ہوتے ہی جنتی، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ 3 سال کے ہوئے تو شاہ صاحب واپس آئے۔ اس وقت بی بی صاحبہ کے ہاں ٹوٹل 3 اولادیں تھیں۔ شاہ صاحب نے اپنا وعدہ یاد کروا حضرت بابا جمال الدین جان من جمن جنتی کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی تربیت کی اور معرفت الہی سے نوازا، خلافت عطا فرمائی، اور بابا جی وقت کے باکمال ولی بنے۔ آپ نے مرشد سے عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کریم کی اطاعت میں بھی کمال حاصل کیا، اور آپ ایک روحانی سلسلے کے بانی بھی بنے۔ حضرت بابا جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات منگل کے دن ہوئی، اور آپ زرد رنگ کا کپڑا پہنتے تھے جسے جوگیا رنگ کہتے ہیں، اور آپ کو کھانے میں زردہ بہت پسند تھا، اور آپ کی اللہ کے ہاں اتنی مقبولیت ہے کہ آج اگر کوئی زردہ بنا کر آپ کی نیاز دلاتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس بندے کا رزق کھل جاتا ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے اس کا رزق جو ہے وسیع ہو جاتا ہے۔ جس روزی روزگار کا کوئی مسئلہ ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، رزق کی بندش ہو، رزق میں برکت نہ ہو، معاشی پریشانی ہو، رزق کی کمی ہو، حتیٰ کہ اگر کسی پر جادو وغیرہ کر کے بھی رزق کی بندش کر دی گئی ہو تو اس بندے کا بھی رزق کھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو آتے ہیں عمل کی طرف کہ عمل کیا کرنا ہے۔ عمل غور سے نوٹ فرما لیں دوستو۔ ہر منگل کے منگل زرد رنگ کا زردہ پکانا ہے، صرف زردہ رنگ ہو، کوئی اور رنگ مکس نہ ہو، یعنی چاول جنہیں کہتے ہیں زرد رنگ کے چاول آپ نے زردہ پکانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس زردے پر قرآن مجید درود پاک پڑھ کر غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس نیاز کو میں نے حضرت بابا جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پکا کر
غریبوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس زردے کو غریبوں میں تقسیم کرنے اور اس پر قرآن اور درود پاک پڑھنے کا ثواب حضرت بابا جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح پاک کو ایصال کرتا ہوں، ان کو پہنچاتا ہوں اور اپنے اس محبوب بندے کی برکت اور وسیلے سے میرا رزق کھول دے اور میرے رزق برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے دوستوں، اتنا سا عمل ہے، صرف ہر منگل کو زردہ پکا کر اس پر صرف اس اولیاء اللہ کی ارواح دینی ہے آپ نے۔ بس چند منگل ہی گزریں گے کہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو ہر منگل کے منگل مغرب کی نماز سے پہلے چاول پکا کر زردہ جو پکانا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، نیاز دلا کر۔ ٹھیک ہے، زردہ پکا کر مغرب سے پہلے اس پر نیاز دلا کر وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف روزانہ قرآن مجید اور درود پاک پڑھ کر بھی حضرت بابا جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کرتے رہیں صرف، تو آپ مزید رحمت اور کرم والی نظروں میں آ جائیں گے۔ دوستو، میرے دوست عادل صاحب جو میرے اس سفر کے رازداں ہیں، انہیں رازداں اللہ کریم نے کسی وجہ سے ہی بنایا ہے، جو وہ خواب میں پہلے ہی سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ ہم دونوں کو یہ عمل حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودہ نائب نے عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب کا کیا مقام ہوگا یہ آپ شاید سمجھ سکیں کہ وہ وقت کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، روحانیت کے امام ہیں۔ ہمیں انہوں نے یہ عمل عطا بھی فرمایا ہے اور آگے دینے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ دوستو، آپ سب کو بھی اجازت ہے کہ آپ آگے یہ عمل دے سکتے ہیں اور کوشش کریں، اس کو جتنا شیئر کریں گے ثواب ہی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، لوگ ان چیزوں پہ بہت کم دھیان دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پاور ان چیزوں میں ہوتی ہے بہت ہی جو ہے نا وہ کم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔